آج کی کہانی بنگلہ دیش سے ہے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرا نام روزینہ ہے۔ میری شادی کے فوراً بعد ہی میرے شوہر پر بچہ پیدا کرنے کا جنون سوار تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر بچہ چاہیے تھا۔ اس نے کہا ہمارا بچہ ہماری محبت کی علامت ہوگا۔ میں کچھ ہی مہینوں میں حاملہ ہو گئی اور ہم اپنے پہلے بچے کی زندگی کے متعلق منصوبہ بنانے لگے۔ ابھی میرے حمل کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میری ساس مجھے دیکھنے آئی۔ ہم سب بہت خوش تھے اور میری ساس نے کہا مجھے ایک خوبصورت پوتا ملنا ہے۔ میرے شوہر اس پر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی انہوں نے بیٹے کا نام سوچنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی نام چنتے میں گھبرا گئی اور سرگوشی میں کہا اگر لڑکی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے شوہر نے کہکا لگا کر کہا ممکن نہیں ہے، ضرور لڑکا ہی ہوگا۔ کچھ ہی ماہ بعد مجھے طلاق ہو گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہونی ہے، وہ مجھے حمل گرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی اور اپنے شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو چن لیا اور شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پھر کبھی شادی نہیں کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شادی کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے کام کرتی ہوں اور ہر دن ممتا کے بھرپور احساس کے ساتھ جی بھر کے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ میرا یقین ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچوں سے غیر مشروط محبت ہو جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیبر روم میں میں اپنی بیٹی کے ساتھ 52 گھنٹے تکلیف کی حالت میں رہی ہوں۔ تمام متوقع ماؤں کو ہر بار اس خوفناک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت پڑنے پر کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خود کو کسی چلتی ریل گاڑی کے آگے پھینک دینے سے بھی دریغ کرتی ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک خود غرض ماں ہوں تو مجھے اتفاق ہے۔ ہاں، میں ایک خود غرض ماں ہوں۔